اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث فی الحروف وقد مضى تعریفہ وأقسامه 17 حروف الجر والحروف المشبهة بالفعل وحروف العطف وحروف التنبيه وحروف النداء وحروف الإيجاب وحروف الزيادة وحرف التفسير وحروف المصدر وحروف التخصيص وحروف التوقع وحرف الاستفهام وحروف الشرط وحرف الردع وتاء التانيث الساكنة والتنوين ونون التاكيد بحمده تعالی۔ قسم اول اور قسم ثانی پڑھا چکا، آپ نے پڑھا۔ اب قسم ثالث فی الحروف شروع ہو رہا ہے، یعنی تیسری قسم حروف کے بیان میں ہے۔ کس کے بیان میں ہے؟ حروف کے بیان میں۔ کہہ رہے وقد مضى تعریفہ، اور اس کی تعریف گزری۔ حرف کی تعریف پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اقسام 17 ہیں۔ کیا کیا ہے جو پڑھا وہی؟ نمبر 1 حروف الجر، حروف جر ہے۔ دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل۔ تیسری قسم حروف عطف۔ چوتھی قسم حروف تنبیہ۔ پانچویں قسم حروف ندا۔ چھٹی قسم حروف ایجاب۔ ساتویں قسم حروف زیادت اور حرف تفسیر۔ تفسیر کے 2 حروف، تفسیر کے 2 حروف، وہ حروف المصدر اور حروف مصدر اور حروف تخصیص اور حروف توقع وحرف الاستفہام اور استفہام کے 2 حروف، وہ حروف الشرط اور حروف شرط اور حرف الردع، حرف ردع اور تائے تانیث ساکنہ اور تنوین اور تاکید کے 2 نون۔ یہ 17 اقسام ہیں حروف کے۔ اجماعی طور پر یہاں اس کا بیان ہوا، اب بالتفصیل آگے سب کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ فصل حروف الجر حروف وضعت لإفضاء الفعل وشبهه او معنى الفعل الى ما تليه۔ پہلی فصل ہے حروف جر کے بیان میں۔ حروف جر وہ حروف ہیں جو موضوع ہیں فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اس چیز کی طرف پہنچانے کے لیے جو حروف کے اس چیز سے ملتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ حروف جر وہ حروف ہیں جو موضوع ہیں، وضع کیے گئے ہیں فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اس چیز کی طرف پہنچانے کے لیے جو حروف کو اس چیز سے ملتے ہیں، جو حروف کے اس چیز سے ملتے ہیں۔ جیسے مررت بزید، کیا معنی؟ یعنی میں گزرا زید کے پاس سے۔ وَأَنَا مَارٌ بِزَيْدٍ، میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے۔ وَهَذَا فِي الدَّارِ أَبُوكَ، اور یہ گھر میں موجود تیرا باپ ہے، اس گھر میں موجود تیرا باپ ہے۔ اے اشیر الیہ فیہا، یعنی اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف، درا حالے کہ وہ گھر میں موجود ہے، درا حالے کہ وہ گھر میں موجود ہے۔ وَهِيَ 19 حرفاً، اور وہ 19 حروف ہیں۔ حروف جر، پہلے حروف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی فصل میں حروف جر کو بیان کیا ہے۔ حروف جر کو
اسی لیے سب سے پہلے بیان کیا کہ حروف مشبہ و فعل یعنی سے بھی اس کو مقدم کیا ہے. حروف جر عامل، حروف جر کا عمل کیا ہے؟ وہ اسم کو مجرور کرتا ہے. تو حروف جر عامل مجرور ہے اور حروف مشبہ عامل مرفوع و منصوب. تو مرفوع اور منصوب کو بیان کرنا چاہیے تھا مگر نہیں سمجھے اس کو. حروف جر کو پہلے بیان کیا، حالانکہ حروف مشبہ با فعل کو مقدم کرنا چاہیے، پہلے بیان کرنا چاہیے. کیوں؟ چونکہ حروف جر عامل مجرور ہے اور حروف مشبہ عامل مرفوع اور منصوب. ظاہر ہے منصوب اور مرفوع مقدم ہوتے ہیں مجرور پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ حروف جر کو پہلے بیان کیا اور دوسرے کو بیان نہیں کیا. تو آپ جواب دیں گے حروف جر چونکہ اپنے عمل میں اصل ہے اور حروف مشبہ اپنے عمل میں فرع. ظاہر سی بات ہے اصل کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور فرع کو بعد میں. اسی لیے سب سے پہلے حروف جر کو بیان کیا، اس کے بعد دوسرے کو بیان کریں گے. حروف جر کی آپ نے کیا تعریف پڑھی؟ حروف جر کی تعریف جو آپ نے پڑھی ابھی ترجمہ میں، اس کا خلاصہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف جر وہ حروف ہیں جو موضوع ہے فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اس چیز کی طرف پہنچانے کے لیے جو حروف کے اس چیز سے متصل ہوتے ہیں. جر کا معنی کھینچنا ہے نا. اب حروف جر کو حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فعل کے معنی کو اپنے مدخول کی طرف کھینچتے ہیں. حرف جر، جر کا معنی کھینچنا، چونکہ اس کو حرف جر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ فعل کے معنی کو اپنے مدخول کی طرف کھینچتے ہیں، اسی لیے اس کو حرف جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مررت بزید وانا مار بزید وهذا فی الدار ابوکا، یہ تین مثالیں لائے. کیوں تین مثالیں لائے؟ چونکہ آپ نے تعریف میں پڑھا کہ معنی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے. تو پہلی مثال مررت بزید، یہ افضائے فعل کی مثال ہے، فعل کے معنی کو کھینچنے کی مثال ہے. اور انا مار بزید یہ افضاء شبہ فعل کی مثال ہے. اور ھذا فی الدار ابوکا یہ مثال ہے معنی فعل کے افضاء کی، ہے نا، فعل کے معنی کو کھینچنے کی. اسی لیے تین مثالیں لائے. اچھا، اس کی تعداد یہاں کتنی بتائے؟ حروف جارہ کی 19، حالانکہ حروف جارہ 17 ہیں، یہ مشہور ہے. اتنے ہی آپ اس سے پہلی والی کتابوں میں پڑھے ہوں گے. یہاں جو 19 بتایا ہے وہ 19 کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 من، نمبر 2 الا، نمبر 3 حتی، نمبر 4 فیر، نمبر 5 با، نمبر 6 لام، نمبر 7 ربا، نمبر 8 کیا لگا واو، واو ربا، واو قسم، نمبر 9 واو قسم، نمبر 10 تا قسم، نمبر 11 بائے قسم، نمبر 12 ان، نمبر 13 علا، نمبر 14 کاف، 15 مز، 16 منزو اور 17 خلا اور 18 حاشا اور 19 ادا. ہاں تو 19 ہو گئے. اس میں میرے خیال سے یہ ایک ربا جو کہا 7 نمبر میں، اور پھر واو ربا، اور یہ مز منزو ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، یا مز اور منزو دونوں کو الگ الگ بیان کیا. تو 17 کی جگہ 19 ہو گئے. حروف جارہ 19 ہے. اب یہ ہر ایک حروف جارہ جو یہاں 19 بتائے ہیں کس کا کیا معنی ہے بالتفصیل آگے بیان کر رہے ہیں. من وہیا لابتداء الغایت، حروف جارہ میں سے ایک من ہے، وہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ ابتدائے غایت، شروع کے لیے.
وعلامتہ ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، من جو ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم جانیں گے کہ من ہے؟ کیونکہ من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، من تبیین یعنی بیان کے لیے بھی آتا ہے، اور من ابتدا کے لیے بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے گا من زائد ہوتا ہے اور غیر زائد بھی۔ جو غیر زائد ہے وہ کبھی ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے اور کبھی بیان کے لیے اور کبھی تبعیض کے لیے، ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ لیکن جب من ابتدائی غایت کے لیے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں انتہا ہو۔ وعلامت ان یصح فی مقابلتہ الانتہاء، اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو اس کے مقابل میں الا جو انتہا کے لیے آتا ہے۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کیا۔ تو یہاں من کا لانا صحیح ہے کہ اس کے آگے الا، یعنی یوں سمجھیے جہاں من ابتدا کے لیے ہوگا اس کے آگے الا کا استعمال جو انتہا کے لیے ہے صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلِلتَّبْیِین، اور من تبیین کے لیے ہے تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ وعلامت ان یصح وضع لفظ الذی مکانہ، اور من اگر تبیین کے لیے ہو یعنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے صحیح ہو لفظ الذی اس کی جگہ پر، الذی لفظ کا وہاں بیان کرنا صحیح ہو۔ جیسے کہ قول تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی بچیں آپ لوگ رجس یعنی بتوں سے، تو یہاں الذی کا لانا صحیح ہے۔ وللتبییض، اور من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے یعنی بعض کو بیان کرنے کے لیے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وعلامتہ ان یصح لفظ بعض مکانہ، اس کی علامت یہ کہ صحیح ہو لفظ بعض اس کی جگہ پر، لفظ بعض کا اس کی جگہ پر لانا صحیح ہو۔ جیسے اخذت من الدراہم، میں نے لیا دراہم سے، تو من ابتدا کے لیے ہو تو اس کے آگے الا کا استعمال صحیح ہو، تبیین کے لیے ہو تو الذی اس کی جگہ پہ رکھنا صحیح ہو، تبعیض کے لیے ہو تو بعض کو اس جگہ پر رکھنا صحیح ہو، تب وہ تبعیض کے لیے ہوگا۔ وہ زائدہ، اور من زائدہ بھی ہوتا ہے، وعلامتہ الا یختل المعنی باسقاطھا، اور زائد ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ معنی اس کے ساقط کر دینے سے خراب نہ ہو۔ من زائدہ کب کہلائے گا؟ کہ اگر من کو وہاں سے ہٹا دیں، ساقط کر دیں تو معنی میں کوئی خرابی نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ من زائدہ ہے۔ جیسے ما جاءنی من احد، ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ من یہاں زائد، ما جاءنی احد کہتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں آیا، تب بھی معنی وہی ہوگا، تو من کے ہٹانے سے بھی معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ من زائدہ ہے۔ ولا تزاد من، اور من کلام موجب میں زیادہ نہیں کیا جاتا، آگے کی عبارت ہے ولا تزاد من فی الکلام الموجب، اور کلام موجب میں من زیادہ نہیں کیا جاتا، خلافا للکوفیین، برخلاف کوفی حضرات کے۔ من زائدہ کلام موجب، کلام موجب غیر موجب آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا بین السطور لکھا کلام کے در و نہیں و نفی و استفہام نہ باشد، کلام موجب کہتے ہیں جس میں نہیں نفی استفہام نہ ہو، تو اگر کلام موجب ہے اس میں نفی نہیں ہے، نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، تو وہاں پہ من زائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جب کلام غیر موجب ہو، نفی ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، تب جا کے من زائدہ ہوتا ہے۔ خلاف للکوفیین، برخلاف کوفیین کے، یعنی کوفی حضرات کے نزدیک کلام غیر موجب میں بھی من آتا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِن مَطَرٍ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ
مم مطرن، لیکن ان لوگوں کا قول قد کان مم مطرن یعنی تحقیق کہ بارش ہو گئی، وشبہہ اور اس کے مشابہ متأولون تو وہ تعویل کیا ہوا ہے، تو وہ تعویل کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل یہ جواب ہے کوفیوں کے اس سوال کا کہ من زائدہ صرف کلام غیر موجب میں نہیں بلکہ کلام موجب میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عرب کا قول ہے قد کان من مطرن، اصل میں قد کان مطرن ہے یعنی بارش ہوئی، تو یہاں کلام موجب میں بھی من آیا ہوا ہے۔ تو جواب یہ کہ یہ مثال ہے، اور اسی طرح دوسرے جملوں میں جو من مذکور ہے اس میں تعویل ہو کر کے ہے، اس کی تعویل ہوئی ہے، ہاں مؤول ہو کر کے وہ ہے، اصل میں ہے قد کانا بعد مطرن، ٹھیک ہے، اور دوسری تقدیر میں عبارت ہے قد کانا شیء من مطرن، تو یہ مؤول ہو کر کے ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں کلام موجب میں من آیا ہے وہ تعویل ہو کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ من کہ آپ نے 3 قسمیں پڑھی، من کیا کہتے ہیں ابتدا کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے، کب کس معنی کے لیے آئے گا ہر ایک کی علامت بیان کی گئی، اس کو آپ یاد کیجئے انشاءاللہ۔ اس کے آگے پھر وہ الا کس کے لیے آتا ہے، حتیٰ کس کے لیے آئے گا، یہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی اتنا یاد کیجئے، دعا خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔